أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. جس طرح سے میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ اس رمضان کے اندر انشاءاللہ ہم قرآن پاک کے حوالے سے مزید اسباق کو شامل کریں گے، تو آج کا سبق جو ہے وہ رموز اوقاف کے بارے میں. رموز رمز کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے علامات، یعنی رمز علامت کو کہتے ہیں اور رموز علامات کو کہتے ہیں. اب اوقاف کا مطلب ہے ٹھہرنے کی جگہ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ رموز اوقاف میں ہم نے ان ساری کی ساری نشانیوں کو، ان ساری علامات کو دیکھنا ہے کہ جہاں پر ہمیں ٹھہرنا ہے اور جہاں پہ ہمیں نہیں ٹھہرنا. تو آج کے سبق کے اندر ہی انشاءاللہ میں آپ کو اس کا حصہ اول یعنی کہ پارٹ 1 کے اندر ان علامات کے بارے میں بتاؤں گا کہ جہاں پر ٹھہرنا یا تو لازم ہے یا پھر ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے، لیکن اگر نہ ٹھہریں تو پھر وہ غلط نہیں ہوتا، یعنی مطلب بدلتا نہیں ہے. لیکن کچھ ایسی علامات ہیں جہاں پر ہمیشہ ہمیں ٹھہرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ان علامات پہ نہیں ٹھہریں گے تو مطلب بدل جائے گا، جو کہ گناہ کے زمرے میں بھی آ سکتا ہے. تو اس لیے ان علامات کا جاننا اور ان کے بارے میں ساری معلومات آپ کو ضرور ہونی چاہیے. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو جہاں تک میرے پاس تھوڑا بہت علم ہے تو میں آپ لوگوں کی یہ غلطیاں دور کر سکوں اور اپنی بھی غلطیاں دور کر سکوں. تو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. تو ہم چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم لوگ ان علامات سے بات شروع کرتے ہیں جن پر ایک تو ٹھہرنا لازمی ہوتا ہے اور پھر ٹھہرتے ہوئے آپ اپنا سانس بھی یہاں پر توڑ لیتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ایک گول دائرے کے حوالے سے ہم علامت کی بات کریں گے. یہ اکثر آپ نے آیت کے اینڈ پر دیکھا ہوگا. یہ ایک وقف مسنون ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر لازماً ٹھہرتے تھے اور آپ ہر آیت کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے. تو جہاں پر بھی آپ کو گول دائرے کا نشان ملے تو آپ اس پہ ضرور ٹھہریں. ہاں، اس کے اوپر اگر کوئی علامت بنی ہوگی تو اس کو ہم لوگ بعد میں دیکھ لیتے ہیں. اسی طرح سے دوسری علامت ہے ہمارے پاس میم. یہ بھی وقف لازم کی علامت ہے اور اس پہ بھی لازماً ٹھہرنا چاہیے. تیسری علامت ہے قافہ یعنی قف. قف کا مطلب ہی کیا ہے؟ ٹھہر جانا. تو اس علامت پہ بھی آپ لوگوں کو اپنا سانس توڑ لینا چاہیے اور اس پہ ٹھہرنا ضروری ہے. پھر اسی طرح سے نمبر 4 پر ہمارے پاس علامت ہے طا. تو اگر گول دائرے کے اوپر بھی لگا ہو یا ویسے بھی آئے تو پھر اس پہ بھی ہمیں ٹھہرنا لازمی ہوتا ہے تاکہ مطلب نہ بدلے. اور آخری جو علامت آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہے عین، جو کہ اکثر رکوع جہاں پہ ختم ہوتا ہے تو یہ رکوع کے ختم ہونے کی علامت ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے جہاں پر رکوع ختم ہو تو وہاں پر بھی ہمیں ٹھہر کر سانس توڑنا چاہیے اور اس کے بعد پھر اگلی آیت کو شروع کرنا چاہیے. اب ہم چلتے ہیں کچھ ان علامات کی طرف جہاں پر آپ لوگ وقفہ کرتے ہیں لیکن سانس نہیں توڑتے، یعنی کہ آپ وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتے ہیں اور اس کے فوراً بعد آپ اس سے اگلی آیت کو پڑھتے ہیں یا اس سے اگلا حصہ پڑھتے ہیں، لیکن سانس نہیں ٹوٹنا چاہیے. اس میں نمبر 1 سین سکتہ. سکتہ کے اوپر آپ لوگوں کو سکتہ کا مطلب ہی کیا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو روک لینا. تو اس میں آپ سانس نہیں توڑیں گے. اور دوسری علامت ہے ہمارے پاس وقفہ. فرق یہ ہے کہ سکتہ میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتے ہیں اور سانس نہیں توڑتے، اور وقفہ میں تھوڑی سی زیادہ دیر کے لیے ٹھہرتے ہیں لیکن اس میں بھی سانس نہیں ٹوٹنا چاہیے. قرآن پاک میں تقریباً 4 جگہوں پر آپ لوگوں کو سکتہ کی علامت ملے گی، جس میں سے ایک مثال ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے. سورۃ قیامہ کی آیت نمبر 27 یعنی کہ 27، وہاں پر آپ کو سکتہ کی علامت ملتی ہے. تو اب اس کو پڑھنے کا طریقہ آپ کو میں تھوڑا سا بتاتا ہوں جس سے آپ لوگوں کو یہ ساری بات کلیئر ہو جائے گی. ہم اس کو پڑھیں گے کچھ اس طرح سے: کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ. تو آپ نے جیسے دیکھا کہ میں من پر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گیا سانس کو توڑے بغیر، پھر میں نے آ کے روق پڑھا. اب دیکھیں اس یہاں پر ادغام کا ایک رول آتا ہے. جب آپ لوگ نون ساکن کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر را آئے تو اس پہ ہم لوگوں کو نون اور را کو ملا کے پڑھنا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ سکتہ کی علامت آ گئی تھی تو اس لیے ادغام کا رول بھی یہاں پر اپلائی نہیں ہوگا. سکتہ کی باقی مثالوں میں سورۃ کہف کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 کے درمیان میں سکتہ ہے، تو اس کو ہم لوگ عوجن کی بجائے عوجا قیمن اس طرح پڑھیں گے. اور اس طرح سے سورۃ یاسین کی آیت نمبر 52، اس کو بھی ہم پڑھیں گے ممر قودین
هذا، اور آخر پر صورت مطففین کی آیت نمبر 13 اور 14 کے درمیان میں بھی سکتہ آپ کو ملے گا. سو ہم اس کو پڑھیں گے کلا بل رانا. اب ہم وقفہ کی ایک مثال آپ کو بتاتے ہیں جس میں آپ کو سکتہ اور وقفہ کا فرق بھی پتہ چل جائے گا. سکتہ میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتے ہیں، سانس نہیں توڑتے، اور وقفہ میں زیادہ دیر کے لیے ٹھہرتے ہیں اور سانس نہیں توڑتے. تو سورۃ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں اس میں وقفہ آپ کو 2 سے 3 جگہوں پر ملے گا. تو ہم اس کو پھر تلاوت کلام پاک کے ساتھ آپ کو سمجھاتے ہیں. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. امید ہے جی آج کے سبق میں آپ لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا، اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے آپ اب ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. ہم اپنے سبق کا اختتام درود پاک سے کرتے ہیں. رہبر دین و دنیا پہ بے حد درود، شافع روز عقبہ پہ بے حد درود، ہم ضعیفوں کے منجا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.